بات دنیا کے سارے یزید اسی غم میں مر گئے، دنیا کے سارے یزید اسی غم میں مر گئے، سر تو ملا حسین کا بیعت نہیں ملی، سر تو ملا حسین کا بیعت نہیں ملی۔ حضرات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا مگر میرے قرابت داروں کی مودت محبت۔ اجر رسالت کیا ہے؟ محبت، مودت، اہل بیت کی، رسول اللہ کے قریب جو ہے، قرابت دار ہے۔ حضرات اجر رسالت نماز کو بھی تو بنایا جا سکتا تھا، مگر تم سے میں نماز کی پابندی مانگتا ہوں، مگر میں تم سے روزہ پر ہمیشگی مانگتا ہوں، مگر میں یہ مانگتا ہوں مگر تم یہ ادا کرو، یہ ادا کرو، یہ ادا کرو، یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا۔ کئی عبادتیں ہیں، نماز جیسی افضل عبادت ہے، حج جیسی سبحان اللہ عظیم ترین عبادت ہے۔ اجر رسالت کوئی اور چیز بھی تو ہو سکتی تھی، ہے نا؟ عبادت میں سے کوئی چیز ہوتی، اخلاقیات میں سے کوئی چیز ہوتی، کسی اور معاملات میں کوئی چیز ہوتی، مگر قرابت داروں سے محبت کو اتنا لازم اور ضروری کر دیا ہے کہ تم جو کلمہ پڑھتے ہو اس کی قیمت ادا کرو، اور اس کی قیمت ہے آل نبی سے محبت، اولاد رسول سے محبت، اہل بیت سے محبت، نبی کے قریب والوں سے قرابت داروں سے محبت۔ کلمے کی قیمت، دین کی قیمت، تمہاری عبادت کی قیمت، تمہارے اخلاق حسنہ کی قیمت، تمہاری عبادت و ریاضت کی قیمت، تمہاری نمازوں کی قیمت، تمہارے روزوں کی قیمت، تمہارے حج کی قیمت، تمہارے زکوٰۃ کی قیمت، تمہارے اعمال صالحہ کی قیمت، تمہارے فرض ادا کرنے کی قیمت، واجب ادا کرنے کی قیمت، دین پر چلنے کی قیمت، تمہاری قیمت یہ ہے کہ تم ان سے محبت کرو۔ پورے دین اسلام پر چلنے کی کلمے کی قیمت یہ ہے، بدلہ یہ ہے، اس کا معاوضہ یہ ہے کہ تم ان سے محبت کرو۔ سبحان اللہ۔ نماز کی قیمت ہے کہ بغیر قیمت کی نماز نہیں ہے، رسول اللہ کی اور ان کی آل سے محبت، یہ قیمت۔ اس میں ایک بات یہ سمجھ میں آ سکتی ہے کہ پرانے دور میں سرکار سے پہلے انبیاء کرام ہوئے، ان کے جو اس دین تھے اس وقت، دین حق، تو اس وقت ان کے ہوتے ہو یا ان کے جانے کے بعد وہ دین ختم ہو گیا، رد و بدل ہو گئی، کتابوں میں تک رد و بدل ہو گئی، آسمانی کتابیں جو تھی توریت، زبور، انجیل، رد و بدل ہو گئی، کئی مسائل بدل گئے، کئی چیزیں بدل گئی، ان کا دین ختم ہو رہا ہے، ان کا دین ختم ہو گیا۔ نہ جانے اس دور کے جو علماء رہے یا فقہا رہے، کچھ ایسے حضرات تھے جو دنیا کی لالچ کی وجہ سے مسائل کو بدل دیتے تھے، علماء یہود وغیرہ، کچھ اور مسئلے بتانے کی بجائے کچھ اور بتایا جاتا تھا، رد و بدل، رد و بدل، رد و بدل، مسائل میں رد و بدل۔ قرآن جو اس وقت کی کتاب ہے، توریت، زبور، انجیل، آسمانی کتابیں جو انبیاء پہ نازل ہوئی، اس آیتوں کے ترجمے میں رد و بدل۔ کبھی کہتے نہیں وہ آیت تو توریت میں نہیں تھی، یہ آیت یہ اس طریقے سے ہے، ان کو پیسے دیا جاتا تھا، ان کو ڈرایا جاتا تھا، کچھ اور کیا جاتا تھا، اور وہ اس کو بدل دیا کرتے تھے، اور یوں تمام کتابیں بدل گئی، آسمانی تک کتاب۔ دین میں بہت سارا الٹ پھیر ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ اب چونکہ یہ آخری دن ہے، یہ آخری دن ہے، یہ آخری نبی ہے، یہ آخری کتاب ہے، اب ایسا نہ ہو کہ قرون اولیٰ کی طرح
پہلے کی طرح، اس میں بھی رد و بدل کی بہت گنجائش ہے، مکمل گنجائش ہے۔ جیسے اس دور میں نااہل نالائق لوگ رہے، یا ایسے لوگ رہے، یا ایسے علماء رہے، یا ایسے بادشاہ رہے، تو اس دور میں بھی، اس امت میں بھی ایسے ہو سکتے ہیں۔ قوی امید نہیں بلکہ پختہ امید یہی تھی کہ اس میں بھی کوئی بدل سکنے کی جو ہے، شریعت بدلے گا، کوئی کیا بدلے گا، کوئی کیا بدلے گا، کسی وجہ سے بدل سکتا ہے۔ تو کہیں آخری دن ہے، آخری شریعت ہے، اور اس کو تو قیامت تک رہنا ہے، تو بدلنے والے اٹھیں گے اور اپنے رعب سے، اپنے دبدبے سے، اپنے وقار سے، اپنی بادشاہت سے، اپنی پہچان سے، اپنے پیسوں سے، اپنے روپے دولت سے بدلنے کی کوشش کریں گے، تخت پر بیٹھیں گے۔ یزید اور بھی صبح قیامت تک ہر دور، ہر ہجری میں، ہر عیسوی سن کے اندر کسی بھی وقت، کوئی بھی، کہیں بھی، کسی بھی بنیاد پر بدلنے کی کوشش کرے گا۔ کوئی ترجمہ بدلے گا، کوئی کیا بدلے گا، کوئی کیا بدلے گا۔ اسی لیے کہا الا المودۃ فی القربی، دنیا بدلے گی، امت بدلے گی، اگر کوئی نہیں بدلے گا تو وہ نبی کا خاندان ہے جو نہیں بدلے گا۔ علماء بک جائے گے، بادشاہ جھک جائے گے، سب کچھ ہو جائے گا، ایک اگر کوئی نہیں بدلے گا تو نبی کا خاندان نہیں بدلے گا۔ وہ کل بھی اسی پر قائم رہے گا، آج بھی وہ صبح قیامت وہ ایسا ہے کہ سر تو کٹا دے گا مگر شریعت کو بدلنے نہیں دے گا۔ الا المودۃ فی القربی، جب یزید اٹھے گا تب بھی نہیں بدلے گا، ابن زیاد اٹھے گا تب نہیں بدلے گا، ابن سعد اٹھے گا نہیں بدلے گا، دمشق بدل جائے گا، نبی کا خاندان نہیں بدلے گا، کوفہ بدل جائے گا، کوفی بدل جائے گے، نبی کا شہزادہ نہیں بدلے گا، اہل بیت نہیں بدلے گا، اکبر بادشاہ بدل جائے گے، غلام پنجت امام ربانی نہیں بدلے گا، بدل جائے گا مگر مخدوم اشرف نہیں بدلے گا، نہیں بدلے گا۔ امت بدل سکتی ہے، امت کے علماء بدل سکتے ہیں، غلط فتوے دے سکتے ہیں، غلط بیانی دے سکتے ہیں، مگر نبی کا گھرانے کا سیاد نہ اس کی زبان بدل سکتی ہے، نہ اس کا قلم بدل سکتا ہے، نہ اس کی قسم بدل سکتی ہے، نہ اس کا قدم بدل سکتا ہے۔ اسألکم علیہ اجرا، تمہیں جو اسلام ملا، مصطفیٰ کہہ رہے ہیں میرے ذریعے سے ایمان ملا، جو شریعت ملی، اب تم چاہتے ہو کہ اس میں رد و بدل نہ ہو، اسی پر رہو، تو میرے قرابت داروں سے کے ہو جاؤ، میری اہل بیت کے ہو جاؤ، جیسا میں نے اوریجنل مال دیا ہے وہی مال تمہارے پاس سلامت رہے، میرے علی کے ہو جاؤ، میری سیدہ فاطمہ زہرا کے خاندان کے ہو جاؤ، علی کے ہو، میرے اولاد کے ہو جاؤ، قرابت داروں کے ہو جاؤ، تم بدل نہیں سکتے، تمہارا ایمان نہیں بدل سکتا، تمہیں جو شریعت رسول ملی ہے، جو تمہیں فیضان نظر ملا ہے وہ بدل نہیں سکتا۔ اور کائنات نے دیکھا، بہت جلد دیکھا، کربلا ہی میں دیکھ لیا، کوفی بدل گئے، تخت والے بدل گئے، حکومت والے بدل گئے، رازو والے بدل گئے، شریعت میں تبدیلی ہونے لگی، فوراً حرام کو حلال، حلال کو حرام، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ہونے لگا، ادھر سارا ماحول یعنی کہ عجیب و غریب ہو گیا۔ مگر جب امام حسین اس وقت تھے، حسین ابن علی تھے، ان کا معاملہ یہ تھا کہ خود یزید کو معلوم تھا کہ زمانہ بدل جائے گا، کوفی بدل جائے گے، میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، میں کہوں گا یہ حلال تو وہ حلال مانیں گے، میں کہوں گا یہ حرام تو وہ حرام مانیں گے، میں کہوں گا اسے حرام لکھو تو لکھ دیں گے کہ یہ حرام ہے، میں کہوں گا ایسا کرو تو ویسا کریں گے۔ ایک اگر کوئی نہیں بدل سکتا تو حسین ابن علی ہے جو نہیں کر سکتا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا، خود یزید کو معلوم تھا کہ یہ شہزادہ رسول ہے، دنیا بدل سکتی ہے، شہزادہ نہیں بدل سکتا ہے، لہٰذا اس نے سیدھا تخت پہ آ کے پہلے ہی جو حکم نافذ کیا وہ یہ کہا کہ مدینے میں حسین ہیں، بس اس سے